پاکستان کے ایک نامور تاریخ دان ڈاکٹر مبارک علی کے کسی مداح نے بریلوی دیوبندی اختلاف کے نام سے لکھا ایک مضمون بھیجا جس کو پڑھ کر افسوس ہوا کہ اگر کوئی تاریخ دان اور اس کا ماہر ہونے کا دعویٰ کرنے والا ایسی غیر حقیقی باتوں کو اپنے مضمون میں لکھ سکتا ہے جن کو وہ کسی بھی طور پر کسی سند، دینی معلومات یا تاریخی حوالے کی بنیاد پر ثابت نہیں کر سکتا، تو اس کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں کہ مبارک علی ذہنی مریض ہیں یا سیکولر روشن فکر کے ظاہری روپ میں کٹر قسم کے دیوبندی ہیں۔ اس نام نہاد تاریخ دان کو اصولی طور پر پہلے تو دیوبندی بریلوی مکتبہ فکر کی تشریح کرنی چاہیے تھی، پھر ان کے درمیان اختلافی امور کی تفصیل پر قلم اٹھاتا، جو اس نے اس لیے نہیں کیا کہ وہ خود اس بابت کوئی علم نہیں رکھتا۔ البتہ ایک ثانوی سی بات لکھ دی کہ بریلوی نقطہ نظر یہ تھا کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے بہت ساری ہندوانہ رسومات چونکہ مسلمانوں نے اختیار کر لی ہیں، لہٰذا انہیں نکالنا نہیں چاہیے۔ ان رسومات میں مزارات کی زیارتیں، منت مانگنا، نذر و نیاز، فاتحہ خوانی، مسوکی شامل ہیں، جبکہ دیوبندی ان مشرکانہ رسومات کو ختم کرنا چاہتے تھے، لہٰذا ان دو مکاتب فکر میں اختلاف ابھر کر سامنے آیا۔ اس بیوقوف شخص نے اپنے مضمون میں ایسا دعویٰ کیا ہے جو سنی بریلوی مکتبہ فکر کے کٹر مخالف وہابی دیوبندی علماء نے بھی آج تک نہیں کیا۔ اس آدمی کی یہ تعویل سن کر حیرانگی ہوتی ہے کہ تاریخ کا استاد اس قسم کے بے بنیاد باتوں کو اپنے مضمون میں لکھ رہا ہے۔ اگر مسوکی پر بات کی جائے تو کون نہیں جانتا کہ بریلوی مکتبہ فکر صوفیاء کرام کے اس سما کے قائل ہیں جن میں فنا فی اللہ کا تصور حقیقی ہوتا ہے۔ مولانا رومی، نظام الدین اولیاء، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بلند درجہ ولیوں کا ذوق سما ہے، بلکہ مولانا رومی نے تو سما کو باطنی نماز تک قرار دیا تھا۔ اب مولانا ہندوستان کے نہیں تھے اور نہ ہی یہاں رہے، تو پھر کیسے مان لیا جائے کہ یہ الزام درست ہے کہ مسلمانان ہند پر ہندو رسومات کا اثر آ گیا تھا؟ مگر بدقسمتی سے جس کو وہابی دیوبندی سلفی اور مبارک علی جیسے گمراہ خبیث دنیا داروں کی مسوکی یا ہندوؤں کے بھجن کے نام سے منسوب کرنے کی ناپاک کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر اس میں مبارک علی کا بھی قصور نہیں کہ ظاہر ہے کہ اس کی علمی وسعت میں رومی، نظام الدین اولیاء، چشتی کے ناموں کا دخل بھی نہیں تھا، اس لیے اس نے یہ خرافات لکھ ڈالی۔ نذر نیاز، فاتحہ خوانی، مزارات کی زیارت کرنے سے روکنے کا حکم نہ تو قرآن اور نہ ہی حدیث سے ثابت ہے۔ شریعت دین کو جو عمل کاٹتا ہے اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ نذر نیاز، فاتحہ وغیرہ پر دونوں مکاتبہ فکر کی بحث و مناظرے اب تو کتب رسائل سے نکل کر سوشل میڈیا کی بے شمار سائٹس پر آ چکے ہیں۔ اگر مبارک علی ان کو سن لیتا یا تفصیل سے مطالعہ کر لیتا تو اس کو دیوبندی بریلوی اختلاف کی اصل وجہ معلوم ہو جاتی کہ ان دونوں مکاتبہ فکر میں اختلاف فروعی نہیں بلکہ دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارات کی وجہ سے ہیں۔ دیوبندی بریلوی اختلاف کفر و ایمان کی حد تک ہے۔ بریلوی علماء کا بیان ہے کہ اگر کوئی فاتحہ خوانی، مزارات کی زیارت وغیرہ نہیں کرتا تو بریلوی اس کو مجبور نہیں کرتے کہ وہ لازمی ان امور کو انجام دے، البتہ جہاں کہیں اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی دیوبندیوں سے ثابت ہوئی، وہیں بریلویوں نے دیوبندیوں کی سخت گرفت کی ہے۔ مبارک علی ایک جگہ لکھتا ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر ہندوستان میں بعد میں آیا، جبکہ وہابی دیوبندی علماء خود اپنی کتب میں اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ وہابی یا دیوبندی سے بہت پہلے ہند کے مسلمان اس حنفی سنی عقیدے پر تھے جس کو آج حرف عام میں بریلوی مکتبہ فکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ مبارک علی نے بریلوی فرقہ کو نیا ثابت کرنے کی کوشش میں سفید جھوٹ لکھا، مگر اس مردود کی بات کو رد کرنے کے لیے بریلوی مسلک کے مخالفین خود کیا کہتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ کہ نامور وہابی مولوی ثناء اللہ 1936 میں لکھی اپنی کتاب شمع توحید صفحہ نمبر 53 پر لکھتا ہے کہ ہندوستان میں 80 سال قبل سبھی مسلمان بریلوی عقیدے پر تھے۔ دیوبندی مولوی سلیمان ندوی اپنی کتاب حیات شبلی صفحہ نمبر 46 پر لکھتا ہے کہ ہندوستان کے جو مسلمان اپنی روش و عقیدے پر سختی سے قائم رہے وہ اہل سنت والجماعت بریلوی ہی تھے، مگر یہ روشن فکر سیکولر وہابی چمچہ کذب کی ہر حد پار کر کے بریلوی مکتبہ فکر کو ہندوستان میں نیا فرقہ قرار دے رہا ہے۔ اس جاہل نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ
بریلوی مسلک کی بنیاد ہندوستان کے شہر رائے بریلی میں ہوئی تھی، جبکہ اہل سنت والجماعت کے اکابر امام احمد رضا کا تعلق بریلوی سے تھا، جو رائے بریلی سے کم از کم 350 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ہندوستان میں انگریزوں نے مسلمانوں کو وہابی عقائد کی طرف مائل کرنے کی جو پہلی کوشش سید احمد کے ذریعے کی تھی، وہ جلد ناکام ہو گئی۔ 1857 کی بغاوت میں صوفیہ اکرام سے عقیدت رکھنے والے مسلمانوں نے فضل حق خیرآبادی جیسے صوفی عالم دین کی قیادت میں بڑھ چڑھ کر انگریزوں کے خلاف حصہ لیا تھا۔ ہندوستان میں مستقبل میں انگریزوں کے خلاف کسی قسم کی بغاوت کے امکان کو ختم کرنے کے لیے ہندوستان میں ایک بار پھر سے وہابیت کو حنفی رنگ دے کر چند دین فروش مولویوں کو فنڈز دیے، جس کی بدولت ہندوستان کے ایک چھوٹے سے شہر دیوبند میں مدرسہ قائم ہوا، جس کا نام شہر کی نسبت سے مشہور ہو گیا۔ ہندوستان کے مسلمان حنفی طریقے پر تھے، لہٰذا سادہ لو عوام کو اہل سنت والجماعت حنفی سنی کے لبادے میں وہابی بنانے کا عمل شروع ہو گیا۔ اس لیے نقلی و اصلی سنی کی پہچان کا معیار امام احمد رضا کی نسبت سے بریلوی ہو گیا۔ بریلوی ولی اللہ کے مزارات کی زیارت کرتے ہیں اور یہ طریقہ اہل سنت کا قدیمی ہے۔ مبارک کو تاریخ دان ہونے کی حیثیت سے معلوم ہوگا کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب 1185 میں لاہور آئے تو سب سے پہلے حضرت عثمان علی حجویری داتا کے مزار پر حاضری دی اور وہاں چلہ کشی کی۔ بادشاہ بابر، اکبر، ہمایوں وغیرہ کا مزارات پر جانا، فاتح اخوانی نظر نیاز کروانے کی سند بھی تزک بابری میں ہی ملتی ہے۔ بابر نے کوئی 4 سال ہندوستان پر حکمرانی کی۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اس کی قبر پر فاتح اخوانی کی گئی اور نظر نیاز کا ایک لنگر خانہ بنایا گیا۔ اس کی رسمیں 40واں تک کی گئی اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ تو ہرگز ہندوستان کے نہیں تھے اور نہ ہی ان رسومات کو ہندوؤں سے لیا گیا تھا، بلکہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ عرب، ترک، فارس اور وسط ایشیا کے مسلم بادشاہ اور اللہ اولیاء ہی ہندوستان میں دین اسلام کے ساتھ ان اسلامی رسومات کو بھی ساتھ لے کر آئے، جن کو مبارک علی اور اس کے خود کش وہابی دیوبندی چہیتے ہندوؤں کی رسومات قرار دیتے ہیں۔ مبارک علی نے بغیر تحقیق کے یہ بونگی ماری کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے بہت ساری رسومات چونکہ مسلمانوں نے اختیار کر لی تھیں، لہذا بریلوی انہیں نکالنا نہیں چاہتے تھے۔ حقیقت میں یہ سب رسومات مسلمان ہندوستان میں امام احمد رضا بریلوی کی پیدائش سے صدیوں قبل لے کے آئے تھے، جبکہ یہ مورخ بریلوی مکتبہ فکر کو ہندوستان میں نیا فرقہ قرار دے رہا ہے۔ مبارک علی لکھتا ہے کہ تاریخی مطالعے کے مطابق بریلوی مسلک کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد سے انکار کیا اور موجودہ دور میں بھی اس پر قائم ہے۔ پہلے تو ہمیں اس بات کا ادراک رکھنا ہوگا کہ جب وہاب نجدی نے وہابیت کی تبلیغ کا آغاز کیا تو اس کی مخالفت میں سب سے پہلے اس کا والد اور کنبے کے دیگر افراد نے وہاب نجدی کی شدید مخالفت کی اور اس کے عقائد کو ایک فتنہ قرار دیا۔ عرب کے علماء نے وہاب نجدی کے عقائد کو رد کرتے ہوئے اسلام میں ایک نئے فتنے کی آمد کے طور پر لیا۔ اب مبارک علی کے مطابق بریلوی فرقہ نیا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا احمد رضا خان کے اہل خانہ یا علماء ہند نے احمد رضا خان کو رد کیا یا ان کے مسلک کو نیا فتنہ قرار دیا؟ ظاہر ہے کہ احمد رضا خان کی تعلیمات وہی تھیں جن پر ہندوستان کے مسلمان صدیوں سے قائم تھے، اسی وجہ سے ان پر کسی سنی عالم یا اہل خانہ و شہر نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جب یہ بات تسلیم شدہ ہو گئی کہ احمد رضا سے قبل بھی ہند کے سنیوں کا عقیدہ احمد رضا کے عقیدے پر تھا، تو پھر مبارک علی کو از سر نو 1857 کی جنگ آزادی کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ اس کو معلوم ہو سکے کہ بریلی، بدایون، میرٹھ وغیرہ کے مسلمانوں نے ہی تو انگریزوں کے خلاف جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ مولانا فیض احمد بدایونی، فضل حق خیرآبادی جیسے بے شمار ہیروز کے نام کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مبارک علی جیسے جاہل کو کیا معلوم کہ فضل حق خیرآبادی نے انگریزوں کے ساتھ ساتھ وہابی اور سلفیوں کے خلاف جہاد کرنے کا فتویٰ بھی صادر کیا تھا۔ اس نام نہاد روشن فکر سیکولر تاریخ کے استاد، جس کے علم و فراست، عقل و دانش کے قائل وہ ترقی پسند یا سرخے ہیں جن کے پالنہار یہودی و قادیانی
کی بنائی NGOs ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ اس کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ جب دیوبندی مولوی اسماعیل دہلوی نے اللہ کے امکان کذب یعنی اللہ کی ذات میں جھوٹ جیسا عیب ہونے کا قطعی کفریہ نظریہ پیش کیا، جو آج بھی ہر تبلیغی جماعت اور دیوبندی کا عقیدہ بن چکا ہوا ہے، پر فضل حق خیرآبادی نے دیوبندی مولوی اسماعیل دہلوی کے ساتھ ایک تاریخی مناظرہ دلی میں کیا اور اس کو زبردست شکست دی، تو فضل حق خیرآبادی نے انگریزوں اور وہابیوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، دیوبندیوں کی گستاخانہ کفریہ عبارتوں پر اس کے خلاف مناظرے کیے۔ فضل حق خیرآبادی اہل تشیع بھی نہیں تھے، تو پھر مبارک علی عملی طور پر روشن فکری کا مظاہرہ کرے اور بتائے کہ ان کا عقیدہ وہی نہیں تھا جو احمد رضا خان کا تھا، مگر یہ زن ہے ان میں یہ جرأت کہاں کہ وہ اپنے مردانہ وار اپنے جھوٹے دعووں پر معافی طلب کر سکیں۔ رہی یہ بات کہ امام احمد رضا خان نے ہندوستان کو دارالحرب قرار نہیں دیا، ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اسلامی اصول شریعت کے دستور کے مطابق دارالحرب کی تعریف کی تھی کہ اسلامی قانون دارالحرب اس سرزمین یا ملک کو قرار دیتا ہے جہاں مسلمانوں کو ان کی عبادت و مذہبی رسومات ادا کرنے کی قطعی اجازت نہ ہو اور عبادت کرنے والے کو سخت سزا دی جائے، کیونکہ انگریز کے دور میں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی، لہذا شرعی اصول کے مطابق ہندوستان کو دارالحرب قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ عراق، کویت، مصر، شام، الجزائر اور بہت سے اسلامی ممالک برطانوی یا دیگر کفار ممالک کی نوآبادیات میں رہے، تو کیا وہاں کے علماء نے اپنے علاقوں کو دارالحرب قرار دیا تھا؟ جواب نفی ہے، تو پھر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ فقط وہابیہ کا امام احمد رضا کے خلاف بغض ہی تھا جو ان پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ انہوں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار نہیں دیا تھا۔ ہندوستان میں 1857 کے دور کے تقاضے مختلف تھے اور اس کے بعد کی صورتحال مختلف تھی۔ بہرحال اب مبارک علی تاریخ کا طالب علم اور بعد میں استاد ہو کر تاریخی حقائق سے ناواقف ہے، تو اس نے کسی دینی مدرسے سے درس نظامی کا کورس بھی نہیں کیا جو اس کو اسلامی شریعت کی سدھ بدھ ہو، مگر افسوس کہ ہمارے میڈیا میں ایسے حساس موضوعات پر بات کرنے کے لیے مبارک علی جیسے ناموزوں افراد کو لایا جاتا ہے جن کی لا علمی اور کذب گوئی سے بہت سے خام دماغ متاثر ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ سچائی فقط یہی ہے کہ دیوبندی علماء انگریزوں اور ہندوؤں کی منشا پر چلتے ہوئے ہندوستان کو اس لیے دارالحرب قرار دینا چاہتے تھے کہ مسلمان ہندوستان چھوڑ کر ہمسایہ اسلامی ملک میں جا آباد ہوں، یوں انگریز اور ہندوستان کا راج وہاں چلتا رہے۔ ابن وہاب نجدی کی مذہبی تحریک اور اس کے اتحادی سعود خاندان کے انگریز کی پشت پناہی کے ثبوت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ وہابی ازم کے فروغ کے لیے انگریزوں نے ہر اس اسلامی خطے میں منصوبہ بندی کی جو ان کی نوآبادی تھی، اور خاص طور پر ہندوستان میں انگریزوں نے براہ راست وہابیت کا پرچار کرنے والے سید احمد بریلوی جو انگریز کا ایجنٹ تھا کو استعمال کیا، مگر چونکہ اس زمانے میں سرزمین حجاز میں وہابی دہشت گردوں کی بربریت کے ہولناک واقعات، مقدس مقامات کی بے حرمتی کی خبریں مسلمانان ہند تک پہنچ چکی ہوئی تھیں، اس لیے سید احمد کی وہابی عقائد کی تبلیغی مہم بری طرح سے ناکام ہو گئی، لہذا انگریزوں نے وہابیت عام اور مقبول کرنے کا یہی طریقہ کار اپنایا جو آج کے جدید دور میں اسامہ، طالبان یا داعش کو جہادی کے طور پر پیش کر کے مسلمان کے بچوں میں جہادی ہیروئزم اور وہابی کو عین اسلام کے طور پر جان وہابی سلفی کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا کرنا ہوتا ہے، یعنی وہابی کو جہادی کے طور پر پیش کرنے کے فارمولے کا موجد انگریز ہی ہے۔ انگریزوں کو ہند پر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہند یا آس پاس کی کسی بھی عسکری طاقت کو پنپنے کا موقع فراہم نہ کریں۔ ٹیپو سلطان کے بعد پنجاب میں رنجیت سنگھ ہی ایک ایسی
طاقت بن کر ابھرا کہ جو انگریزوں کے توسیع پسندانہ رجحان میں ایک بڑی رکاوٹ کے طور پر دیکھا جاتا، لہٰذا انگریز وہابی گٹھ جوڑ کے تحت سید احمد بریلوی سے وہی کام لیا گیا جو جدید دور میں امریکہ نے اسامہ، حکمت یار مسعود یا حمید گل جیسے اخوانی سلفی عقائد رکھنے والوں سے کمیونسٹ روس کے خلاف لیا۔ موجودہ دور میں وہابی دیوبندی جماعتی حزب تحریر داعش جیسے CIA ساختہ جہادی ٹولے جہاد کا اصل رخ حقیقی اسلام دشمن اسرائیل کی طرف کرنے کی بجائے ایسے عناصر کے خلاف کر دیتے ہیں جو امریکہ اور یہود جیسے خطرناک اسلام دشمن نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر سن 40 سے لے کر 1980 تک کی افغان خانہ جنگی کے عرصے میں یہودیوں کے ہاتھوں لاکھوں فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام اور مسلم علاقوں پر قبضہ کرنے والے یہودیوں کے خلاف تو وہابی دیوبندی جماعتی اخوانی اجرتی قاتلوں نے جہاد نہیں کیا، مگر افغانستان میں سور، شراب، کباغ خانوں، منشیات، سود کے جمع شدہ ڈالر کے زور پر اس روس کے خلاف جہاد کیا جو امریکہ اور یہود کی نسبت کم اینٹی اسلام تھا۔ یہی حال سید احمد کا بھی تھا کہ اس نے جہاد کا فتویٰ اس سکھ راجہ رنجیت سنگھ کے خلاف دیا جس کی ریاست میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی کے علاوہ ہر طرح کا تحفظ بھی تھا۔ رنجیت سنگھ کے دربار میں مسلمان اہم کلیدی عہدوں پر فائز تھے۔ سید احمد وہابی نے ان انگریزوں کے خلاف پہلے جہاد کا فتویٰ نہ دیا جنہوں نے صدیوں قبل اسلام کے خلاف صلیبی جنگوں کا آغاز کیا، لاکھوں مسلمانوں کے قاتل اور پھر ہندوستان میں وارد ہو مسلمانوں کا اقتدار چھینا، سراج الدولہ ٹیپو سلطان جیسے بہادر مسلم حکمرانوں کے خلاف سازشیں کی، فساد و فتنہ برپا کیا، مسلمان کے خون کی ہولی کھیلی۔ انہی فرنگیوں نے عیسائیت کے مرکز کھولے اور شرک کی تعلیم عام کی۔ لاکھوں مسلمانوں کے قاتل انگریز تھے، مگر سید احمد نے انگریزوں کے اشارے سے جہاد کا اعلان سکھوں کے خلاف کیا کہ انگریز کا مقصد ہند کے بعد افغانستان کو زیر کرنا تھا اور وہابیوں کا سکھوں کے خلاف اعلان جہاد دراصل انگریز کے مفاد کے لیے ہی تھا کہ اس کے علاوہ پشتون قوم کو وہابیت کے زیر اثر لانے کی یہ پہلی کوشش انگریز وہابی ہمکاری تھی کہ سید احمد کو جہادی کے روپ میں ایسے ہی پٹھانوں کے درمیان بھیجا گیا جیسا کہ اسامہ کو جہادی کے طور پر افغانستان لایا گیا۔ اسامہ اور سید احمد دونوں نے جہاد کا نعرہ بلند کیا، مگر دونوں ہی میدان جہاد چھوڑ کر بما اپنی سپاہ کے فرار ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو جہاد کا میدان چھوڑ کر راہ فرار اختیار کرتا ہے تو اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ شروع میں پشتونوں نے سید احمد کو اسلام کا مجاہد جان اس کا ساتھ دیا، مگر جیسے ہی مقامی افراد کو احساس ہوا کہ یہ بندہ ایک گستاخ رسول ہے، اس کے ساتھی زبردستی مقامی عورتوں سے نکاح کیا کرتے، مقامی افراد کے مذہبی عقائد کو بزور بندوق وہابیت کی طرف مائل کرنا شروع ہو گئے۔ جب مقامی آبادی کو احساس ہوا کہ یہ لوگ اسلام کی بجائے ناپاک نجدی کے کفر کو پھیلا رہے ہیں تو بہادر غیور پٹھانوں نے سید احمد بریلوی کو قتل کر کے لاش کو دریا میں بہا دیا جو آج تک نہیں ملی۔ پشتون قوم کو وہابی بنانے کی دوسری کوشش عبد الرحمن خان اور اس کے فری میسن کے رکن بیٹے حبیب اللہ خان کے دور میں ہوئی۔ 1906 میں فری میسن کا رکن بنتے ہی افغان بادشاہ نے اپنے لاج کے آقاؤں کے کہنے پر ہندوستان سے وہابیت کے فروغ کے لیے دیوبندی مولویوں کو اسلامی تعلیم کے نام پر افغانستان مدعو کیا۔ بے شمار افغان نوجوانوں کو وہابی عقائد بنانے کے لیے دارالعلوم دیوبند بھیجا جاتا تھا، جس کے نتیجے میں آرتھوڈاکس سنی عقائد کی بجائے عام افغانوں میں دیوبندی ازم جو کہ حنفی کے نقاب میں خارجیت کے سوا کچھ نہیں کو وہاں فروغ ملا۔ عبد الرحمن خان جو کہ حبیب اللہ خان کا باپ تھا، اس نے اپنے دور اقتدار میں نجد کے وہابی طرز عمل اپناتے ہوئے ہزارہ شیعہ کو کافر و واجب قتل قرار دے کر 2 لاکھ کے قریب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کی عورتوں کو لونڈیاں اور مردوں کو غلام بنایا گیا۔ بادشاہ کے عمل سے واضح ہوتا ہے کہ اس پر بھی وہابیت کا گہرا اثر تھا۔ عبد الرحمن خان اس قدر سفاکانہ ذہنیت کا مالک تھا کہ اپنی پستول کی کارکردگی معلوم کرنے کے لیے ہزارہ قوم سے تعلق رکھنے والے ملازمین کے سر کا نشانہ لے کر ان کو قتل کر دیتا۔